الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ہم پڑھ رہے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے کیا عمر ہونی چاہیے، کس عمر میں علم حاصل کیا جا سکتا ہے اور معتبر ہے۔ صحیح بخاری کی آج اس کے متعلق دوسری روایت ہے، حدیث نمبر 77 ہے۔ قال حدثني محمد بن يوسف قال حدثنا ابو مسهر قال حدثني محمد بن حرب قال حدثني الدبيبي عن الزهري عن محمود بن الربيع، محمود بن ربیع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ قال کہتے ہیں عقلت من النبی، میں نے یاد کیا یا مجھے یاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مجتن ایک کلی، مجہا جو آپ نے کی فی وجہی میرے چہرے پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ میں پانی ڈال کر اس کے چہرے کے اوپر وہ پانی پھینکا۔ کہتے ہیں تب میری عمر وانا 5 سنین، میں 5 سال کا تھا۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ یہ حدیث لا کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ 5 سال کے بچے کو وہ بات یاد ہے، تو جس کو بات یاد ہے وہ بات سن سکتا ہے، وہ آگے بیان کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں من دلوین، ایک ڈول سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈول سے پانی منہ میں لیا اور وہ کلی بچے کے اوپر پھینک دی۔ یہاں سے امام بخاری رحمہ اللہ نے جو بات ثابت کی وہ تو واضح ہے کہ وہ چھوٹے بچے کا علم حاصل کرنا، اور وہ 5 سال کا ہو تو آج اسکولوں کے اندر بھی 4-5 سال کے بچوں کو داخل کرایا جاتا ہے، تو 4-5 سال کے بچے کو علم کے راستے پر چلا دیا جائے، اور ایسا ایک سسٹم ہو جس کے اندر دین کی تعلیم بھی ہو اور دنیا کی تعلیم بھی ہو، جیسا کہ یہاں پر انگریز کے آنے سے پہلے دونوں تعلیمیں ایک ساتھ چلتی تھیں۔ جو چیف جسٹس ہوتا تھا وہی امام ہوتا تھا، جو امام ہوتا تھا وہی جج ہوتا تھا۔ یہ بڑے صغیر کی ایک تعلیمی ڈھانچہ تھا۔ ایک بات۔ دوسری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کیسے رہا کرتے تھے؟ شغل، ایک کھلا ماحول۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف آتے تو آپ کا بچوں کے ذریعے ایسا آگے سے استقبال کیا جاتا، بچے دوڑ کے جاتے، آپ ان کو اٹھا کر سواری پر بٹھا دیتے۔ مہمان آ رہے بچوں کو آگے پیش کیا جاتا۔ آج مہمان آئے تو کیا کہتے ہیں؟ بچوں کو پیچھے کر دو، پیچھے کر دو، پیچھے کر دو۔ تو بچوں کو پروٹوکول دو، ان کو مقام دو، وہ سیکھیں گے۔ بچے جو دیکھیں گے وہ سیکھیں گے، اگر وہ کارٹون دیکھیں گے تو پھر کارٹون بنے گے۔ ان کو آداب سکھاؤ۔ ایک بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے اور ہاتھ دائیں بائیں گھوم رہا ہے، اور وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سوتیلا بیٹا، چھوٹا سا بچہ ہے، سوتیلا بیٹا۔ آج سوتیلے بیٹوں کے ساتھ کیا حشر ہوتا ہے؟ کہا یا غلام سم اللہ وکل بیمین وکل مما یلی، بیٹے بسم اللہ پڑھو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ، اپنے آگے سے کھاؤ، کیونکہ پلیٹ ساری سامنے ہوتی ہے۔ 4 بندے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ ساری پلیٹ سامنے ہوگی، بوٹی ادھر پڑے گی، نہیں، اپنے آگے سے، پلیٹ کا جو حصہ آپ کے آگے ہے وہاں سے کھاؤ۔ وہ بچہ تھا، وہ کہتے ہیں میرا ہمیشہ کھانے کا یہی طریقہ رہا، بسم اللہ پڑھنی۔ آج کتنے لوگ بسم اللہ نہیں پڑھتے؟ دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، کتنے بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرنے والے بائیں ہاتھ سے کھانے میں فخر محسوس کرتے۔ بسم اللہ پڑھیں، دائیں ہاتھ سے کھائیں، اپنے آگے سے، پھر ترجمہ بول گئے، اپنے سامنے سے، اپنے آگے سے، تو ساری پلیٹ سامنے ہے نا،
اپنے آگے آپ کی طرف جو ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اپنے تمام بچوں کو جو صحیح علم ہے اس پر چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر عتیق صاحب کا پروگرام ہے کہ ایک ایسا منصوبہ ہو، ایک تعلیمی منصوبہ ہو، تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم اس ادارے کو بہت بڑا ادارہ بنائے اور جو عتیق صاحب کے منصوبے ہیں ہم کو سبھی کو پیر تک تک پہنچائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔